نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں جو چند باتیں بار بار سامنے آئی ہیں پھر گنتی کر لیجئے کہ جیسا کہ عام قرآن مجید کا انداز ہے، اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں ان کی ابتدائی اور آخری آیات بہت جامع ہوتی ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کا موضوع ہے قرآن کی دعوت۔ قرآن کیا چاہتا ہے، کس بات کی طرف بلاتا ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ کل 6 آیات ہیں لیکن ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 آیات میں قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر فرد نوع بشر، آدم کی اولاد کا ہر انسان، ہر بیٹا ہر بیٹی اس کا مخاطب ہے۔ وہ دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کی صفات کمال کو، مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، حساب کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو، مانو انبیاء کو، رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو۔ یہ ماننے کی دعوت ہے، دعوت ایمان ہے، عمل کی دعوت نہیں ہے عام لوگوں کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو یا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھو بے معنی بات ہے۔ آخری 2 آیات جن میں سے پہلی آیت پر گفتگو ہماری پچھلی نشست میں کچھ ہو چکی ہے، یہ ہے دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان، جو مان لے، جو دعویٰ کرے ہم مانتے ہیں اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کی صفات کمال کو، ہم مانتے ہیں بعث بعد الموت کو، حساب کتاب کو، جنت اور دوزخ کو، ہم مانتے ہیں عالم آخرہ کو، ہم مانتے ہیں فرشتوں کو، وحی کو اور رسولوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو۔ جو اس کا دعویٰ کرے وہ مخاطب ہے۔ تو گویا کہ ان 2 آیات میں اور آپ براہ راست مخاطب ہیں، لہذا یہاں پر فعل امر آ رہا ہے بار بار۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ارکعوا، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ بھی اصل میں ایک طرح سے رعایتی ترجمہ ہے۔ اصل ترجمہ لعل کا بنتا ہے شاید کہ تم نجات پا جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ لعل شاید کے لیے آتا ہے، لیکن جیسے شاہانہ انداز کلام ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شہنشاہ کسی اپنے بڑے جرنیل کو، سپہ سالار کو کسی مہم پر بھیجے
اور یہ کہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو کر آ گئے تو شاید کہ ہم تم فلاں بڑے صوبے کا ہم تمہیں گورنر لگا دیں گے. تو یہ شاید جو ہے یہ بادشاہ کی طرف سے وعدے کے معنی میں ہے. پھر اب وہ بادشاہ اس بات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام شاہانہ جو ہے یہاں وعدے کا مفہوم ہوگا کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر وعدہ ہے فلاح کا، کامیابی کا. البتہ دوسرا نقطہ جو بیان ہو چکا وہ یہ ہے کہ اس سے جو پہلا بات اخذ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محض دعویٰ ایمان پر فلاح نہیں ہے. فلاح کا کوئی وعدہ نہیں، محض دعویٰ ایمان پر. اگر محض دعویٰ ایمان پر فلاح کا وعدہ ہو جائے تو یہ سب بے معنی بات ہو جائے گی. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اس میں نفی ہو جانی چاہیے. ہمارے جو عوام ہیں ان کا ایک تصور یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو لامحالہ ہماری تو نجات ہو ہی جائے گی. اول تو یہ کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوا بھی تو جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم تو رہیں گے تو جہنم میں چند دن یا چند گھنٹے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. یہ سارے خیالات کی نفی ہو جاتی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح گویا کہ منحصر ہے ان تمام چیزوں کے کرنے پر. محض دعویٰ ایمان، زبان سے کہہ دینا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، محض اس سے آپ نجات کے حقدار نہیں بن سکتے. اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں رکوع اور سجود. اس کے دو پہلو ہیں. جھکاؤ، اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اب اس کے سامنے جھک جاؤ. جھکنے کی تین شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک کا یہاں ذکر نہیں ہے، دو کا ذکر ہے. پہلا جھکنے کی شکل کیا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو دست بستہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ذرا جھکاؤ ہو، نگاہیں نیچی ہوں، سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا ہے. تو گویا کہ نماز کا جو پہلا رکن ہے قیام، اس میں بھی قنوت کا معاملہ ہے. اس میں بھی گویا کہ ایک کھڑا ہونا ہے فرما بردارانہ انداز میں، مؤدب انداز میں. اس میں ایک جھکاؤ ہوگا. پھر اس سے آگے بڑھ کر جھکاؤ وہ رکوع کے اندر ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جھکاؤ کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے. تو یہ تینوں شکلیں درجہ بدرجہ. ان کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ اصل میں ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے. شعر تو ذرا دوسری قسم کا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بھی ایک مشابہت اس میں آتی ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم. تو اللہ تعالیٰ ویسے یہ کہ لفظ غرور اس میں اچھا نہیں ہے شعر کا، اگرچہ تکبر کا لفظ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، المتکبر. تو اللہ کی کبریائی کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے گا تو انسان جھکے گا، اور جھکنے کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں شامل ہو جائیں گے. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ، ایک ہے حقیقی جھکاؤ. حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے. یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں. ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم، ایک اندر کی ہماری خودی ہے، خودی، یہ خودی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے. دراصل علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب اسرار خودی پھر رموز بے خودی، یہ دو الفاظ جو ہے کیوں ہیں؟ پہلی بات خودی ہے، انسان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے پورے وجود کے اوپر حاکم ہو. یہ نہ ہو کہ وہ چاہتا کچھ اور ہے اور وجود اس سے کچھ اور کرا رہا ہے، نفس کے تابع ہے. وہ چلنا چاہتا ہے کسی اور طرف، نفس کہتا نہیں ادھر چلو، اور وہ چل پڑتا ہے. نہیں، ایک انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلی کمپوزڈ انسان ہو، ان کنٹرول آف ہمسیلف، اور پھر وہ خدا کے سامنے جھک جائے، خود ہی خدا کے سامنے جھک جائے. یہ گویا کہ اب بات مکمل ہو گئی. فرض کیجئے کہ آپ کی خودی ہی کامل نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے، تو کہاں خودی ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی، اور اتنے دن اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے، پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر عادت آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے.
تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے. یہ تو بامانی ہوگا جبکہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو, اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو, پھر تم جھکو اللہ کے سامنے تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا, پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی. تو یہ ہے رموز بے خودی, بے خودی اپنی خودی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا. اب اس کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ یہ اصل میں ارکان اسلام جو ہے ان میں پہلا رکن تو آپ کو معلوم ہے کلمہ شہادت ہے, وہ تو آ گیا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے, کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا ہے لا محالہ, تب وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں شامل ہوئے. اس کے بعد پہلا رکن جو ہے رکن اعظم یا رکن رکین وہ نماز ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن, اور نماز کو کہا گیا کہ یہ الصلاۃ عماد الدین, یہ تو دین کا اصل ستون یہ ہے. لہذا اس نماز کے یہ دو ارکان جو ہے رکوع اور سجود ان کی طرف حوالہ دے کر گویا کہ یہاں مراد نماز ہے. اور نماز جو ہے ان چار عبادات میں سے ایک ہے جو بندہ مومن پر فرض ہے. نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ان میں سے دو وہ ہے کہ جو ہر مومن پر فرض ہیں, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, کسے باشد, نماز اور روزہ. ہاں زکوٰۃ ظاہر بات ہے جس کے پاس مال ہے, صاحب نصاب ہے, صرف اس پر فرض ہوگی. اسی طرح حج بھی جو صاحب استطاعت ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جس کے اندر مالی طور پر استطاعت موجود ہے کہ وہ لمبا سفر کر سکے, اور اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا لیے کھانے پینے کا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہو, تو یہ سب کچھ جو کر سکتا ہو اس پر فرض ہوگا, ورنہ فرض نہیں ہے. تو یہاں اصل میں جو ایک ارکان اسلام میں سے جو چار عبادات ہیں ان میں سے ایک کو لے لیا جو رکن رکین ہے, جو عباد الدین ہے, اور اس کے دو ارکان خاص طور پر جو ہے رکوع اور سجود سے مراد یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ارکان اسلام کی طرف, اور یہ بات کھل جائے گی اگلی آیت کے آخر میں جا کر. اب اس کے بعد فرما وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی بندگی کرو, پرستش کرو. یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو چند معین اعمال ہیں. آپ اگر 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکل جاتے ہوں گے اس کے لیے. آپ تیاری کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, اور پھر مغرب ہے, عشاء ہے, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بس. یعنی یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو تو وقت کا عشر نکل جاتا ہے, 10واں حصہ, عشر جسے آپ کہتے ہیں. جیسے زمین کی پیداوار کا عشر ہے, اسی طریقے سے ہمارے اوقات کا عشر نکل گیا. 24 گھنٹے میں سے اگر 2.5 گھنٹے کے لگ بھگ اس کام کے اندر لگ گئے تو گویا کہ عشر نکل گیا. باقی زندگی جو ہے 9 حصے جو اور باقی رہ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ وہاں ہے عبادت. عبادت کے معنی کہ بندگی اور پرستش, ہر کام میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا. کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو, جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کی طرف رخ نہ کرو, کوئی سودی لین دین نہ ہو, کوئی بیع فاسد نہ ہو, کوئی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو, کوئی دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو. کسی شے میں اگر نقص ہے تو خریدار کو بتاؤ پہلے کہ اس میں یہ نقص ہے, اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری وہ کمائی حرام ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی بندہ مومن جو ہے وہ عبد ہے, غلام ہے اللہ کا. یعنی ہر جگہ پر, ہر میدان میں, گھر میں ہو, بیوی بچوں کے ساتھ ہو, وہاں بھی دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے. اپنی پسند و ناپسند سے آگے اللہ کی پسند و ناپسند کو رکھو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من احب للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, اور کسی سے کوئی دشمنی اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا, اپنے ذاتی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں دشمن نہیں. بھئی یہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے دین کا مخالف ہے, اس لیے میں اس کا دشمن ہوں. میری کوئی ذاتی دشمنی اس سے نہیں ہے. اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. اگر بھائی ہے اللہ کے دین کا مخالف ہے تو اس سے دشمنی ہو جائے گی, اس سے اپنا بھائی چارہ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے من اعطا للہ و منع للہ, جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دینا ہے, اور روکا تو اللہ کے لیے روکا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کو یہ شے دی جائے. فقد استکمل الایمان, تو جو شخص یہ 4 تقاضے پورے کر دے
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تو اس نے گویا کہ ایمان کی تکمیل کر لی. یہ ہے اصل میں عبادت. ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی. بندگی، یہ بندگی صحیح لفظ ہے اس کے لیے. بندہ، غلام. غلام کا کام ہے آقا کا ہر دم، ہر آن، ہر وقت، ہر لحظہ جو حکم دے بجانا ہے، ورنہ وہ غلام نہیں ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کو یہاں اپلائی نہیں کر سکتے آپ. آپ امپلائر ہیں، آپ نے ملازم رکھا ہے، فرض کیجیے خانسامہ رکھا ہے، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کرو. نہیں، وہ کہے گا جناب میں خانسامہ کی حیثیت سے ملازم ہوا ہوں، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا. یا یہ کہ ایک شخص ہے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے اس نے پورے کر دیے ہیں، اب آپ کہیں ابھی اور کام کرو. میں تو نہیں کروں گا جناب، میں بس 8 گھنٹے کی میری آپ سے طے تھی بات، میں نے کر دی. تو وہ تو ایک ٹائم کے لیے. لیکن اب جو ہوتا ہے غلام، وہ تو ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود. پھر یہ کہ ایک ہے اطاعت، پوری زندگی میں اطاعت. ایک اس اطاعت کا جذبہ کیا ہے؟ جبر کے ساتھ ہو رہی ہے، اکراہ کے ساتھ ہو رہی ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے. دل میں آدمی گالیاں دے رہا ہے اپنے آقا کو، حکم مان رہا ہے، دل میں اپنی گالیاں دے رہا ہے. یہ بندگی تو ہوئی، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جبکہ یہ اطاعت کی جائے ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 چیزوں کو لازم قرار دیا ہے. غایت الحب، ہر درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، اپنے آپ کو بچھا دینا، جو آپ کا حکم ہے، جو فرمان ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہے، سر تسلیم خم ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے چوتھا لفظ وفعل الخیر. اب یہ وفعل الخیر کیا ہوگا پھر؟ جب ارکان اسلام بھی آ گئے، جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا، جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اب کون سا خیر باقی رہ گیا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا. عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی. لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، بچوں کو، ان کے لیے، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں. جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ اور عشر دے کے تم فارغ ہو گئے. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غرباء کا اور مساکین کا. یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی. نہیں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، آیت بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. زکوٰۃ تو یہاں علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ اضافی ہے. اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، آخری انتہا. لیکن چونکہ یہ حکم نہیں ہے، یہ عبدیت سے اگلا مقام ہے، خدمت خلق کا مقام ہے. عبدیت سے آگے کی منزل کی بات ہو رہی ہے. یہ نفلی معاملہ ہے. اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. کتنا، کس حد تک خرچ کریں؟ قل العفو. اے نبی ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اچھا، ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے. اگر آپ میں ایمان بالآخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا دیں. دیکھیے آپ دیکھتے نا اشتہارات آتے ہیں، سیو کرو، سیو کرو، سیو کرو، سیونگ بینک کے اندر پیسے ڈالو، یہ جو ہے ڈاک خانے کی سیونگ اسکیم ہے، فلاں سیونگ اسکیم ہے. کس لیے؟ کہ تم اس وقت جمع کرو گے، سود تمہیں ملے گا اور پھر تمہاری رقم بڑھتی جائے گی. اس کے آپ اس کو 1 لاکھ سے ضرب دیجئے،
آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی، اور وہاں کم سے کم تو 700 گنا ہے جو ملنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ان 7 سٹوں میں ایک ایک کے اندر 100 دانے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو 7 سٹے اور ہر ایک میں 100 دانے، تو 700 گنا ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور اس سے بھی دگنا چوگنا کرے گا۔ تو جس کو اتنا ملتا ہو انٹرسٹ، اتنا سود ملتا ہو، اتنا نفع ملتا ہو، تو وہ کیوں نہ خرچ کرے گا؟ پھر وہ اپنا پیٹ کاٹے گا، یہاں کی ضروریات کم کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اپنے بینک کے اندر پہنچ کر سکے۔ البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس کے 3 تصورات ہیں۔ ایک تو ہے بیسل یا بیسک، اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، پوری نوع انسانی میں۔ وہ تصور کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، بھوک کی، اسے بجھا دو۔ پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو، پیاؤ کہتے تھے ہندو، پیاؤ ہم سبیل کہتے ہیں، تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پی لے۔ اللہ توفیق دے تو وہاں کولر لگا دے تاکہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ، یتیم کی سرپرستی کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، تو محتاجوں کی مدد کرو، مقروض کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا، دوائی دارو کا بندوبست کرو۔ یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے یہ یونیورسل ہے، پاپولر ہے، پوری دنیا میں ہے، پوری نوع انسانی میں ہے۔ یہ کسی کے لیے ایکسکلوسیو نہیں۔ لیکن اس سے اگلا خدمت خلق کا تصور جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اگر یہاں پر سیدھے راستے پر نہ چلے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکے جانا ہے، اگر یقین ہے تو سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے اس کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھا دی، اور وہ سموچا جہنم کے اندر جانے والا، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں۔ تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا، آپ کی سیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا، بیواؤں، یتیموں کی خبرگیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا، اس سب کی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ بدرجہ کمال وہ جو خدمت خلق موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی وحی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا، اے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، خبردار کرو لوگوں کو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر سیدھے نہیں ہوگے، اگر توحید کے راستے پر نہیں آؤ گے، اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بسر ہوئی۔ یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیاء نے کی ہے۔ یہ کہاں آ کے بیٹھ گئے تھے؟ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں، جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گڑھ تھا، رائے پتھورا اس کا صدر مقام، پرتھوی راج کا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ۔ 90,000 انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منزل ہے، جس کے لیے قرآن میں الفاظ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ خدمت خلق کی وہ بلند تر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے، تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے، وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا، سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے۔ 1 کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے یہاں پہنچ گئی، سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا، لیکن 1 کروڑ پتی کے ہاں سے جا کر نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کے ڈپازٹ ہو گیا۔ یہ صورتحال جو ہے یہ غلط ہے۔ اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، آپ نے ذرا بڑی محنت کی، ان کو بھوکوں کو کچھ کھلا دیا،
کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا، کوئی یہ کر دیا، ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام ہے، اصل یہ اس نظام کو بدلو۔ اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں، ایک تو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے، چاروں طرف نکل رہا ہے، چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے، ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں، ایک طرف ہیبز ہے ایک طرف ہیب نوٹس ہے۔ تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے، یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے، یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ ایک تو یہ کہ صوفیوں کا، مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص قسم کی گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ، ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی۔ طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے، ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے۔ اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے، تو لنگر کھل گیا۔ اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا۔ انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی نہیں، لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے آ رہے۔ لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے۔ یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ سکے۔ اب یہ چار دیکھیے آئے یہاں پر، اور یہ خاص اسلوب ہے قرآن کا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت چار باتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، چار ہو گئی نا۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر چار ہے۔ اس آیت میں چار، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورہ اعراف میں فرمایا حضور کے بارے میں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ تو یہ بڑا پیارا انداز ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم وفقنا لہذا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔